السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا وقدوتنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ الغر المیامین ومن تبعہم وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا معلم ابراہیم علمنی کما علمتہ ویا مفہم سلیمان فہمنی کما فہمتہ۔ متن طحاویہ کے اس درس میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین اس درس کو مفید اور ثمر آور بنائے ہمارے لیے، اور ہمارا عقیدہ اس کے مطابق اللہ رب العالمین کر دے۔ آج کل جو موضوعات چل رہے ہیں وہ بہت مارکے کے موضوعات ہیں اور جن پر توجہ کی اشد ضرورت ہے۔ کل کے درس میں امام طحاوی رحمہ اللہ کے جس قول پر گفتگو شروع کی گئی تھی اسی سے متعلق ابھی کچھ اور جملے باقی ہیں جن پر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ درس کی شروعات کروں، سب سے پہلے میں عزیزم ولید سلمہ سے کہوں گا کہ وہ متن طحاویہ کی عبارت پڑھ دیں تاکہ اسی کی روشنی میں پھر درس کو شروع کیا جا سکے۔ جی عزیزم ولید سلمہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مات منهم ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منه شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من وجب عليه، ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا فإنه ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لكم بالصلاة المعافاة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم اشتبه علينا علمه حسبک۔ یہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی عبارت ہے جس میں سے کل شروع کے جملوں پر گفتگو ہو چکی تھی، اور وَنَرَى الصَّلَاةَ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ وَعَلَى مَن مَّاتَ مِنْهُمْ، اس پر گفتگو ہو چکی تھی۔ وَلَا نُنزِلُ أَحَدًا مِّنْهُمْ جَنَّةً وَلَا نَارًا، اس پر بھی گفتگو ہو چکی تھی۔ اس کے بعد امام طحاوی کا یہ کہنا کہ وَلَا نَشْهَدُ عَلَيْهِمْ بِكُفْرٍ وَلَا بِشِرْكٍ وَلَا بِنِفَاقٍ مَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُمْ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ وَنَذَرُ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى۔ یہاں سے گفتگو انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز، اگر جو اہل قبلہ میں سے ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھنے کو درست سمجھتے ہیں، اور
ان پر نماز پڑھنے کو بھی درست سمجھتے ہیں، یعنی ان کی نماز جنازہ بھی پڑھنے کو درست سمجھتے ہیں اور ان کے پیچھے فرائض بھی پڑھنے کو درست سمجھتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو جنت اور جہنم میں ہم داخل نہیں کرتے۔ یہاں تک بات تفصیل سے ہو چکی تھی۔ اس کے بعد امام طحاوی نے کہا کہ اور ہم نہیں شہادت دیتے ان میں سے کسی پر، نہ کفر کی، نہ شرک کی اور نہ نفاق کی، جب تک کہ ان سے کوئی چیز اس طرح کی ظاہر نہ ہو، اور ان کی جو خفیہ چیزیں ہیں، پوشیدہ چیزیں ہیں، ان کا معاملہ ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ چیز امام طحاوی رحمہ اللہ نے جو فرمائی ہے، اس پر آج انشاءاللہ پہلے تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے، اور اس کے بعد پھر اگلے جملے کی طرف بڑھیں گے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ لا نشهد علیہم ولا نشهد علیہم بکفر ولا بشرک ولا بنفاق، ان میں سے یعنی اہل قبلہ میں سے جو بھی نیک ہوں یا بد ہوں، ان میں سے کسی پر ہم کفر کی یا شرک کی یا نفاق کی شہادت نہیں دیں گے، ما لم یظہر منہم شیء من ذلک، جب تک ان میں سے کسی سے کوئی چیز اس حوالے سے ظاہر و باہر ہو کر سامنے نہ آئے۔ جو ان کا سریرہ ہے، جو ان کا پوشیدہ معاملہ ہے، ہم اس کو اللہ رب العالمین کے حوالے کرتے ہیں، اس کی چھان پھٹک ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ یہ جملہ پچھلے جملے کی تاکید ہے کہ جب سارا کا سارا معاملہ خاتمہ اور آخری جو نتیجہ ہے یا آخری جو معاملہ ہے اس کے اوپر منتج ہے، تو ہم اس کی گارنٹی کیسے لے سکتے ہیں؟ کوئی شخص نیک ہو لیکن آخری مرحلے میں چل کر اس نے کچھ غلطی کر لی تو اور اس کی وجہ سے وہ جہنمی ہو گیا، یا کوئی شخص ہمیشہ معصیتوں کے کام کرتا رہا اور آخری عمر میں کوئی نیک کام کر دیا اور وہ جنتی بن گیا، جیسا کہ کل روایت بھی گزری تھی۔ تو جب آخری جو اس کا معاملہ ہونا ہے وہ ہم سے جب پوشیدہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو غیب کا معاملہ بنایا ہے، تو ہم اس کے پیچھے نہیں پڑتے جس کا ہم کو علم نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سے روکا ہے، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ تو اس آیت کریمہ کا مضمون یہاں بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے کہ اس کے بارے میں ہم کوئی حکم نہیں لگائیں گے۔ ہم ہر شخص سے جو اس کا ظاہر ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق اس کا معاملہ کریں گے۔ اور اصل یہ ہے کہ اہل قبلہ میں سے اگر کوئی شخص ہے تو وہ اسلام پر باقی ہے، ہم اس کو ظاہر کے اعتبار سے اسی پر مانیں گے اور اسی پر اس کا خاتمہ مانیں گے۔ اور اس کی حقیقت حال کیا تھی، اس کا پوشیدہ معاملہ کیا تھا، یہ معاملہ اللہ کے حوالے کریں گے کہ اللہ رب العالمین جانے کہ ان کا اندرونی معاملہ کیا تھا۔ جو ظاہری معاملہ ہے اس کے اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر کوئی اہل قبلہ میں سے ایسا ہے کہ جس کا ظاہر کفر پر دلالت کرتا ہے، شرک پر دلالت کرتا ہے یا نفاق پر دلالت کرتا ہے، تو ہم ظاہر کے اعتبار سے اس کو کفر کی طرف منسوب کریں گے یا شرک کی طرف منسوب کریں گے یا نفاق کی طرف منسوب کریں گے، اس لیے کہ یہ چیز اس کی طرف سے ظاہر ہو چکی ہے اس دنیا میں۔ دھیان دیجیے گا کہ اہل قبلہ ہی میں سے کیوں نہ ہو، اگر کفر اور شرک اور نفاق علانی طور پر، ظاہری طور پر، علانیہ طور پر سارے اتمام حجت کے بعد اس کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے، تو ہم دنیا میں اس کے اوپر اس کے مطابق حکم لگائیں گے اور اس کا پوشیدہ معاملہ کیا ہے وہ اللہ کے حوالے کریں گے۔ اور جن کے سامنے جن کی زندگی میں کفر کا، شرک کا، نفاق کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو ہم اصل اسلام پر باقی مانیں گے، چھان پھٹک اس کی نہیں کریں گے۔ اس کا جو ظاہر حال ہے اس کے مطابق اس کو جو ہے اس پر حکم لگایا جائے گا۔ یہاں پر چند مسائل ہیں جن کو توجہ کے ساتھ اس پر جو ہے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس جملے سے امام طحاوی رحمہ اللہ کے کہ ہم کسی پر شہادت نہیں دیں گے کفر کی یا شرک کی یا نفاق کی، اس جملے سے اول وہلہ میں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ایک انسان مومن ہونے کے ساتھ ساتھ کفر کی خصلت اس کے اندر جمع ہو سکتی ہے، شرک کی خصلت اس کے اندر جمع ہو سکتی ہے، نفاق کی خصلت اس کے اندر
جمع ہو سکتی ہے، یعنی ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ شرک جمع ہو سکتا ہے، کفر جمع ہو سکتا ہے۔ ایک ہی انسان بیک وقت مومن بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کفر کی کچھ عادتیں موجود ہوں، یہ چیز ممکن ہے۔ اور یہ چیز ادلہ کے اندر، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈھیر ساری احادیث کے اندر ثابت ہے، بلکہ قرآن کی آیات کے اندر بھی یہ چیز ہمیں بظاہر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ظاہر نصوص کے ذریعے اس چیز کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کسی مسلمان کو سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا کسی مسلمان سے یہ فسق ہے، اور اس سے لڑائی کرنا یہ کفر ہے، اس سے قتال کرنا یہ کفر ہے۔ تو دیکھیں آپ، ایک مسلم میں کفر اور فسوق دونوں اکٹھا ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثنتان فی الناس ہما بہم کفر الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، کہ دو چیزیں لوگوں کے اندر کفریہ عادات میں سے ہیں یا کفریہ خصلتوں میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک اپنے نسب کے معاملے میں کسی پر طعن کرنا، اور دوسری بات میت پر نوحہ کرنا۔ ظاہر سی بات ہے یہ کفار کی خصلتوں میں سے ہے، لیکن کفار کی خصلتوں میں سے کسی خصلت کا پایا جانا یہ کسی پر کفر کا حکم لگانے، متعین شخص پر کفر کا حکم لگانے کے لیے یہ کافی نہیں ہے۔ اس پر کسی متعین پر کفر کا حکم اس کی بنیاد پر نہیں لگایا جا سکتا۔ جی، جب تک کہ کسی شخص سے ظاہری طور پر سمجھ میں نہ آ جائے کہ وہ اس سے نکل چکا ہے اور کوئی ظاہری چیز اس کے اندر شرک اور کفر کی یا نفاق کی پائی جاتی ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ہم شہادت نہیں دیتے اہل قبلہ میں سے کسی پر کفر کی یا شرک کی یا نفاق کی۔ اس سے کیا یہ سمجھ میں آتا ہے بظاہر کہ ہم کو اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہم لوگوں پر شہادت دیں کہ کوئی کافر ہے یا مشرک ہے یا منافق ہے یا مومن ہے؟ ظاہر سی بات ہے شہادت ہم نہیں دیں گے۔ امام طحاوی کہتے ہیں یعنی شہادت نہیں دیں گے جوازن، یہ وجوباً نہیں کہہ رہے ہیں، یعنی شہادت دینے کا مسئلہ اگر آ جائے تب، یہ نہیں کہ ہر کسی کے بارے میں آپ جو ہے وہ شہادت دیتے پھریں۔ شہادت دینے کا اللہ رب العالمین نے آپ کو کوئی ذمہ نہیں دیا، آپ کوئی داروغہ نہیں ہے کہ ہر ایک پر آپ جو ہے مرنے والے پر آپ شہادت دیں کہ وہ یہ ہے کوئی وہ ہے۔ جب اس قسم کا کوئی معاملہ آ جائے، اگر کوئی اس طرح کی ضرورت پڑ جائے، تب یہ معاملہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں یہ بات کہیں گے حسب ضرورت، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ کسی میت پر جب تک آپ شہادت نہ دے دیں تب تک اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے۔ یہ کوئی مطلب اس طرح کا معاملہ اس میں نہیں ہے۔ شہادت کا مطلب یہ ہے کہ حسب ضرورت جب ضرورت پڑ جائے تب اس کا اظہار کیا جائے۔ جی، تو یہ کفر کی بات ہوئی جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ اسی طریقے سے نفاق کی خصلتیں بھی ایک مومن کے اندر اکٹھا ہو سکتی ہیں۔ ایک مومن جو اللہ رب العالمین کا مطیع اور فرما بردار مسلمان ہو، وہ مطیع مسلم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی مسلمان کے اندر نفاق کی خصلتیں بھی آ سکتی ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی خصلتوں کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ منافقین کی خصلتوں میں ہے کہ اذا وعد اخلف واذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا عاهد غدر واذا خاصم فجر۔ تو یہ ساری کی ساری خصلتیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا ہے، یہ منافقین کی خصلتیں ہیں، اور ان میں سے اس وقت اگر ہم جائزہ لیں تو خود آج بھی ہم پاتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر تقریباً یہ سب خصلتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان خصلتوں کے پائے جانے سے کسی مسلمان پر نفاق کا حکم نہیں لگایا جائے گا معین شخص پر۔ یہ کہا جائے گا کہ من جملہ طور پر مسلمانوں میں اس قسم کی خصلتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان خصلتوں کے پائے جانے سے کسی شخص متعین کو، کسی شخص معین کو منافق کہا جائے، یہ چیز درست اور جائز نہیں ہے۔ جی، اور شہادت دینے کی بات جہاں کہی گئی ہے، وہاں شہادت جب آپ سے طلب کی جائے یا جب مصلحت کا تقاضا ہو کہ اس پر شہادت دی جائے،
تب وہاں پر شہادت دی جائے گی، یوں نہیں کہ سب کے سامنے سب کے ساتھ جو ہے اس طرح کا معاملہ کیا جائے گا. جی اور اس کی دلیل کیا ہے کہ ہر کسی پر ہم شہادت نہیں دیں گے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خصلت والوں پر اپنی زندگی میں کوئی شہادت نہیں دی. متعین اشخاص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت نہیں دی، مگر چند لوگوں پر، اکثر لوگوں کا معاملہ یہ رہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کے ظاہری حال پر چھوڑ دیا، ظاہری حال پر ہی ان کو باقی رکھا، یہاں تک کہ اہل نفاق جن کے باطن میں نفاق چھپا ہوا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ناموں کا اعلان نہیں کیا اور نہ ان میں سے کسی پر شہادت دی، اس لیے کہ مصلحت اس کے خلاف کی متقاضی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے، شہادت اگر وجوبی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے بارے میں شہادت دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شہادت کا مسئلہ مصلحت سے جڑا ہوا ہے، اگر مصلحت ہوگی تو شہادت دی جائے، اور مصلحت اگر نہ ہو شہادت دینے میں تو مصلحت کا تقاضا پورا کیا جائے اور شہادت نہ دی جائے. اچھا، اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کا سارا معاملہ جو امام طحاوی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہادت نہیں دیں گے کفر کی یا شرک کی یا نفاق کی، یہ تمام کا تمام معاملہ اہل قبلہ میں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. یعنی جو کفر اکبر کے ذریعے سے یا شرک اکبر کے ذریعے سے اسلام کے دائرے سے خارج ہو گیا، جب وہ کوئی شخص مرتد ہو گیا یا جس پر حجت تمام ہو گئی، تو اس کے بارے میں شہادت دینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بارے میں تو شہادت کھل کر کے دی جائے گی، اس لیے کہ اس کا معاملہ ظاہر ہو گیا، باہر ہو گیا. اچھا، یہ مسئلہ ہو گیا ولا نشہدو کے تعلق سے. اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے آگے فرمایا کہ ولا نرى السيف على احد من امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا من وجب علیہ السيف، اور ہم امت محمدیہ میں سے کسی پر تلوار کو نہیں دیکھتے مگر وہ جس پر تلوار واجب ہو چکی ہو. یہ لفظی ترجمہ ہوا. یہ عبارت دراصل لا نرى السيف، یہ عبارت دوسری، تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے اہل سنت مصنفین نے، اہل سنت والجماعت کے مصنفین نے عقیدے کے باب میں اس تعبیر کو ایجاد کیا، اور اس تعبیر کا استعمال اسی زمانے سے ہوتا چلا آ رہا ہے. کل اس پر میں نے ترجمہ میں وضاحت کر دی تھی کہ ولا نرى السيف سے مراد کیا ہے. ولا نرى السيف سے مراد یہ ہے کہ ہم امت میں خوریزی کو، کسی کے خلاف تلوار اٹھانے کو، اور امت کے متحد شیرازے کو منتشر، ہتھیار اٹھا کر اس کو منتشر کرنے کو درست نہیں سمجھتے. یہ ہے اس کا مطلب ولا نرى السيف کا. الا من وجب علیہ السيف، اس کا بھی مطلب کیا ہوا کہ جس پر تلوار واجب ہو چکی ہو، یعنی جس پر ہتھیار اٹھانا واجب ہو چکا ہو صرف اس پر ہم ہتھیار اٹھاتے ہیں. لیکن یہ بھی معاملہ ہتھیار اٹھانے کا یہ ہما شما پر نہیں ہے کہ زید عمر بکر نے دیکھا کسی کو کہ یہ کیا نام ہے مرتد ہو چکا ہے یا یہ کافر ہو چکا ہے یا ہماری نظر میں کوئی منافق ہو چکا ہے تو ہم اب اس کی گردن مارنے کے لیے تیار کھڑے ہیں. وجب علیہ السيف کا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس شخص کے حق میں اب اس کو قتل کرنا واجب ہے، لہذا ہم میں سے کوئی کھڑا ہوا زید عمر بکر اور اس کی گردن مار دی. الا من وجب علیہ السيف کا مطلب یہ ہے کہ جس پر ہتھیار اٹھانا واجب ہو چکا ہو تو اس پر ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ امیر وقت کرے گا، حاکم وقت کرے گا، نہ کہ رعایا میں سے کل من حب و دب. زید عمر بکر کھڑا ہوا اور معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس کو جو ہے اس تلوار سے فیصلہ کرنا شروع کر دیا یا بندوق سے فیصلہ اٹھا کر کے شروع کر دیا. جی، تو الا من وجب علیہ السيف، ولا نرى السيف کا بھی مطلب بتا دیا، اور الا من وجب علیہ السيف، یہ سارا کا سارا معاملہ. اور اس میں تھوڑی تفصیل کی ضرورت ہے، اور حقیقت میں خاص طور سے ہم لوگ آج کل جس طرح کے ماحول سے گزر رہے ہیں اور جس طریقے سے اس وقت خوارج کے مختلف فرقے ظہور میں آ رہے ہیں، ایسی صورتحال میں یہ جملہ اور اس کے بعد والا جملہ، اس کے اندر تھوڑی سی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے.
آپ جانتے ہیں کہ اس مسئلے میں کل سے اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ خوارج، معتزلہ، اور آپ کو میں اگر بتاؤں کہ اہل سنت والجماعت میں سے بھی کچھ لوگ تابعین ہی کے زمانے سے اس مسئلے پر مختلف رائے رکھنے والے رہا کیے ہیں. کچھ لوگ، مذہب نہیں، کچھ لوگ. جی، اس لیے اس مسئلے کی خطورت کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ہمیں تھوڑا توقف اختیار کرنا ضروری ہے، چونکہ اس مسئلے کی وضاحت اور اس کے سیاق و سباق کو واضح کرنا بہت ضروری ہے. خاص طور سے ہمارے بر صغیر کے جو لوگ اس وقت نیپال کا معاملہ ہو، ہندوستان کا معاملہ ہو، یا بنگلہ دیش کا معاملہ ہو، یا پھر پڑوسی ملک پاکستان کا مسئلہ ہو، یا پھر عام طور سے جو ہے یہاں کے جو لوگ سعودی عرب کے اندر رہ رہے ہیں جالیات میں، یا پھر وہاں کی یونیورسٹیوں میں، ان تمام لوگوں کو یہ جو مسئلہ ہے اس مسئلے کے حوالے سے بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کے اور اس کو اپنے ذہن میں بیٹھانے کی اشد ضرورت ہے. اس لیے کہ یہی وہ پوائنٹ ہے جو جہاں سے بغاوت کے جراثیم کے کلبلانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ وائرس اتنا خطرناک رنگ روپ اختیار کر لیتا ہے کہ ایڈز کی بیماری بھی اس پر کیا اثر انداز ہوگی، اور ایڈز کی بیماری بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے. اس لیے اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر طرح کی ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور ہمیں محفوظ رکھے. اس لیے اس مسئلے کی خطورت کو دیکھتے ہوئے میں چاہوں گا کہ اس پر تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں. اس لیے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ بہت سارے ایجوکیٹڈ، بہت سارے اسکالرز، اور خاص طور سے عصری یونیورسٹیز میں، جو ماڈرن یونیورسٹیز میں جو لوگ ایجوکیشن لے رہے ہیں، اور جو ڈگری ہولڈرز ہیں، ہاں، جو باقاعدہ مطلب ماسٹر ڈگری جن کے پاس ہے، بیچلر ڈگریز جن کے پاس ہیں، ان لوگوں کا بھی ذہن اس حوالے سے صاف نہیں ہے. اور خاص طور سے ہندوستان کے اندر اور نیپال کے جو بچے ہندوستان میں پڑھ رہے ہیں، یہاں کی یونیورسٹیوں میں جو الحادی فکر اور جو علمانی فکر کا غلبہ ہے، اس نے جس طریقے سے بیڑا غرق کر رکھا ہے، اور اہل حدیثوں کو اور غیر اہل حدیثوں کو سب کو اس حمام میں ننگا کر دیا ہے. اس طبقے کو بہت ضروری ہے کہ ان نصوص کے حوالے سے اپنا ذہن صاف کرے. خاص طور سے ان میں جو اہل حدیث شباب ہیں، میں ان کو مخاطب کرنا چاہوں گا. اگر میری آواز ان تک پہنچے، آج نہیں تو کل یا پرسوں، جب بھی ان تک یہ چیز پہنچے، تو میں ان کو مخاطب کر کے خاص طور سے ان عقیدے کے ان جملوں کے حوالے سے، یا عقیدے کے اس موضوع کے حوالے سے ان تک اپنی بات پہنچانے کی جو ہے میں کوشش کرنا چاہوں گا. کہ اس بات میں جب ہم یا اہل سنت والجماعت یا اہل حدیث اپنے عقیدے میں اس جملے کو پڑھتے ہیں کہ وَلَا نَرَى السَّيْفَ عَلَى أَحَدٍ مِّنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ السَّيْفُ. اور اس کے بعد امام طحاوی رحمہ اللہ نے آگے کہا وَلَا نَرَى الْخُرُوجَ عَلَى أَئِمَّتِنَا وَوُلَاةِ أُمُورِنَا وَإِنْ جَارُوا. یہ دونوں فقرے جو ہیں یہ غور طلب ہیں. تو آئیے اس پر جو ہے تمہید، اس لیے میں نے تمہید تھوڑی سی بات دی کہ یہ موضوع بہت حساس ہے، اور ہم ذرا سا آہستہ آگے بڑھیں، لیکن اس موضوع کو پڑھے بغیر اور اس کے جوانب کو کیا نام ہے سمجھے بغیر ہم آگے بڑھ جائیں تو شاید یہ ناانصافی ہوگی. جی، کہتے ہیں کہ یہاں پر امام طحاوی رحمہ اللہ اہل حدیث یا اہل اثر یا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ اس امت پر خروج کو جائز نہیں سمجھتے، اور جماعت کے یا ملت کی صفوں میں دراڑ ڈالنے کے لیے تلوار کا استعمال کرنا یہ درست اور جائز نہیں سمجھتے، اور اس امت میں سے کسی بھی ایک بندے کے قتل کو بھی وہ جائز قرار نہیں دیتے سوائے حاکم کے. حاکم وقت کے علاوہ کسی کو یہ پاور حاصل نہیں ہے کہ کسی کی جان کے حوالے سے فتویٰ صادر کرے یا جان کے حوالے سے وہ اقدام کرے. جی، یہاں پر وہ نصوص جو ہیں
جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے خون کی حفاظت اور ان کی جان کی حفاظت کے بارے میں جو نصوص ذکر فرمائے ہیں، ان نصوص کا اور ان کے خون کو نہ بہانے کا کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی احکام دیے ہیں، ان احکام کو آپ سب لوگوں کے ذہن میں تازہ کرنا چاہوں گا، جن میں سے ایک روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون، اس کا مال اور اس کی عزت و آبرو کی پامالی یہ حرام ہے۔ اس جیسی اور جو روایات، ڈھیر ساری روایات آئی ہوئی ہیں، یہ سب روایات یہ اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ مسلمانوں کا آپس میں ایک دوسرے کے خلاف خون بہانے کا فیصلہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ امام وقت اس طرح کے مسائل میں وہ اقدام کرے گا، عام لوگ اس کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اور یہاں پر جیسا کہ میں نے کہا آپ سے کہ رد ہے ان بدعتی فرقوں پر جو امام وقت کے خلاف تلوار اٹھانے کو جائز سمجھتے ہیں اور ملت کے متفق شیرازے کو منتشر کرنے کے لیے بغاوت کو اور بغاوت کے راستوں کو اختیار کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، جیسے معتزلہ ہیں، خوارج ہیں، اور خود اصحاب یہ جو 4 مسالک ہیں فقہ کے، ان فقہی مسالک کے ماننے والوں کی طرف منسوب کچھ لوگوں کا بھی یہ مسلک ہے جو خوارج کے مذہب سے متاثر ہو گئے اس باب میں، یا معتزلہ کے مذہب سے متاثر ہو گئے اس باب میں، تو انہوں نے خروج کو جائز قرار دیا اور کسی شخص کے قتل کو جائز قرار دیا، اور اس معاملے کو امیر وقت کے ساتھ یا حاکم وقت کے ساتھ یا خلیفہ وقت کے ساتھ انہوں نے مختص نہیں مانا، بلکہ ہمہ شمہ کی ثوابدید پر، زید عمر بکر کے فتووں پر اس چیز کو انہوں نے جائز قرار دیا۔ یہ اس پر رد ہے۔ جی، تو اہل سنت والجماعت کا جو منہج ہے وہ یہ کہ اس طرح کے مسائل کا فیصلہ ہمہ شمہ نہیں کریں گے، اور تلوار اٹھانا یا کسی کی خون کے در پہ ہونا، کسی کی عزت و آبرو کے در پہ ہونا، یا کسی کو مارنے کا فیصلہ کرنا، یہ جو ہے یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس تعلق سے کچھ پوائنٹ پر اب گفتگو کر لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ ولا نرى السیف، یہ اصطلاح جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ اصطلاح یہ آج کی اصطلاح نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں خوارج کے جو مختلف روپ، رنگ روپ جو اس زمانے میں ظاہر ہوئے ہیں، اس زمانے کی یہ ایجاد ہے، یا یہ اگر ہم تصور کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی حکومت بن جانے کے بعد بلات کے علماء نے یا درباری علماء نے اس قسم کی باتوں کو عقیدے کے اندر داخل کر دیا، جیسا کہ مخالفین کہتے بھی ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی چیز انسان پڑھے تو مکمل غیر جانبداری کے ساتھ اور پورے صحیح سیاق کے اندر پڑھے۔ ایک عجیب مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل کو جب چھیڑا جاتا ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ درباری ملاؤں کی بات ہے، یا وہ لوگ جو بادشاہوں کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی بات ہے، یا کچھ لوگ وہابیوں کی بات کرتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ سعودی حکومت کے یہ لوگ جو ہے زرخرید ہیں۔ اس قسم کے الزامات لگتے رہتے ہیں اور اس قسم کے اتہامات لگائے جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے اس مسئلے کی خطورت کو سمجھیں۔ امام طحاوی خود کب کے ہیں اور انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے، اور امام طحاوی سے بھی پہلے یعنی تابعین کے زمانے سے ہی یہ اصطلاح باقاعدہ رائج چلی آ رہی ہے۔ 2 صدی ہجری، 3 صدی ہجری اور 4 صدی ہجری کے علماء کے ہاں یہ اصطلاح باقاعدہ رائج تھی، اور نہ صرف یہ کہ رائج تھی بلکہ اس کی خطورت کو محسوس کرتے ہوئے اس زمانے میں علماء نے جو عقیدے کی کتابیں لکھی، ان عقیدے کی کتابوں میں باقاعدہ اس موضوع کو یا اس مسئلے کو انہوں نے جگہ دی، اور تب سے لے کر کے آج تک یہ موضوع عقیدے کا ایک اہم موضوع شمار ہوتا چلا آ رہا ہے۔ تو مسئلہ سعودی حکومت کا نہیں ہے، اس چیز کو جو ہے ذہن میں رکھیں۔ جی، کہتے ہیں کہ ولا نرى السیف یہ ایک عام اصطلاح ہے جو علماء کے نزدیک اور لوگوں میں معروف تھی
دوسری صدی اور تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے اندر، اور اس سے مراد لیا جاتا تھا ان تمام لوگوں کو جو حاکم وقت کے خلاف بغاوت کے لیے راہ ہموار کرنے کو درست سمجھتے تھے، جو خروج پر ابھارنے والے تھے، چاہے بالفعل وہ بغاوت میں شریک رہے ہوں یا شریک نہ رہے ہوں۔ صرف خروج کو، بغاوت کو جن لوگوں